الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر میں نے اپنی نعمت کو مکمل کیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے میں نے اختیار کیا، پسند فرمایا۔ جو بھی یہ آیت کریمہ جو ہے یہ عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ روایت میں آتا ہے یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے۔ اس کے اندر اپنے دین کا اللہ نے مکمل کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ نے اپنی نعمت بھی اس کے اندر مکمل کرنے کا ذکر کیا۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے ختم نبوت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اختتام ہو چکا ہے۔ یہ بھی اس کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ جب تک عقیدہ ہمارا مضبوط نہیں ہوگا، ہماری دین کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی۔ عقیدہ جتنا مضبوط، عمل تھوڑا سا کمزور ہو جائے چل جائے گا ایک اعتبار سے، لیکن عقیدے میں کمزوری وہ چاہے جتنا بڑا عمل کرے اس عمل کو کمزور بنا دیتا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آخری نبی ہے۔ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ کون سے نبی ہے بھائی؟ بولیے کون سے نبی ہے؟ آخری نبی۔ اسی کو بولتے ہیں خاتم النبیین۔ کیا بولتے ہیں؟ خاتم النبیین۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ختم نہ مانے، نبوت کے سلسلے کو ختم نہ مانے، تو پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی مسلمانوں کا نام رکھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلائے گا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانے گا، تو پھر وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اس بات کو ہم سمجھیں۔ جو فرقہ چل رہا ہے فرقہ قادیانیت، یہی مسئلہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کہ وہ نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، اسی لیے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اس کا بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ مسلمان نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا دھوکہ، سب سے بڑی غداری ہے کہ جو چیز تمہارے اندر ہے نہیں، تم اس کو بتا رہے ہو کہ بھائی یہ چیز ہمارے اندر ہے۔ اور اس سے بڑی بات اور یہ ہے کہ خود مسلمان نہیں ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات، جو مسلمان ہیں ان کو مسلمان نہیں مان رہے، اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان مان رہے ہو۔ ہمارا دین جو ہے دو چیزوں پر کھڑا ہے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، یہ دو چیزوں پر ہمارا دین کھڑا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ ختم نبوت کی صرف ایک آیت ہے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے قرآن میں صرف ایک آیت ہے ختم نبوت کی۔ جن آیات میں ختم نبوت کی بات کہی گئی تقریباً 100 آیات۔ کتنی آیات ہے بھائی؟
100 آیات تقریباً، باقاعدہ وہ کتابی شکل میں اس کو بنایا گیا ہے. ہمارے اکابرین نے کیا کارنامے انجام دیے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. 100 آیات جہاں جہاں کی ہیں اس کو نکال کر پورے کتاب بنا دی کہ ختم نبوت پر اتنی کیا ہے قرآن کی آیات اس پر دلیل ہے. پھر 200 احادیث کو جمع کیا کہ 200 احادیث پر بیان کرتی ہیں کہ ختم نبوت. تو ایک بات کلیئر ہو گئی کہ قادیانی یہ مسلمان نہیں. اور ایک بات سمجھنا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ ختم نبوت کا انکار کرے اس لیے اسلام سے خارج ہیں، یقیناً خارج. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ہمارا ان کا اختلاف ہے، اسلام کا اختلاف. وہ اسلامی جہاد کو نہیں مانتے. دوسری بات کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو نہیں مانتے. تیسری بات قرآن کریم کی آیاتوں کی بے جا تعویل کرتے ہیں، جو حدیث میں کسی طرح کی اس کی تفسیر نہیں ہے وہ تفسیر بیان کرتے ہیں. من گھڑت، موضوع، باطل، فاسد، اپنی منمانی چلاتے وہ تفسیر کرتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں ایک اہم بنیادی چیز ہے کہ وہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں. نبی و آخر زمان ہے، ان کو چھوڑ کر مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ نبی مانتے ہیں، مسیح موعود مانتے ہیں. تو بھئی کیسا اسلام کا تعلق ہو سکتا؟ کیسے ان کا اسلام سے تعلق ہو سکتا؟ اب یہاں پر چند سوالات اور ان کے چند جوابات. پہلا سوال، ہمارے وہ لوگ جو زیادہ جن کو دین کا علم نہیں ہے سوال کرتے ہیں. کہ سوال کرنا بری بات نہیں، جو بات معلوم نہیں ہے پوچھنا چاہیے، پوچھ کر عمل کرنا چاہیے. بس اللہ ذکر ان کو تم لا تعلم، اللہ کا فرمان ہے اگر تم نہیں جانتے نا پوچھ کے جانو. اپنے طرف سے مت سمجھو کہ نہیں میں ایسا سمجھاتا ویسا سمجھاتا. نہیں معلوم ہے سمجھو، آگے پوچھیے. آپ پوچھنے سے کیا ہے معلومات میں اضافہ ہوتا. اب ایک سوال یہ آیا، یہ جو باتیں ہو رہی ہے یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں، یہ اپنے دین کو بچانے کی اور اپنے دین کو اپنی زندگی میں لانے کی باتیں. یہ اصل کیا ہوتا ہے جب بات سوشل میڈیا پر جاتی ہے تو اسے الگ رخ دیا جاتا. وہ کلیئر کرنا چاہوں، ڈسکلیمر، بھائی ہم اپنا دین بیان کریں اور جو ہمارے دین میں رخنا ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی بھی کھلیا ہم وہاں پر بیان کریں کہ اس کی حقیقت کیا. جو ہمارے دین کا نام لے کر ہمارے دین کو بدنام کرا اس کی حقیقت کو بیان کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. بھئی اگر کوئی آ کر میرے دین پر انگلی اٹھائے گا تو میں خاموش رہوں گا. کیوں خاموش رہوں گا؟ بھائی یہ میرا حق ہے کہ بھئی جب میرے دین پر انگلی اٹھتی ہے تو اس کا جواب بھی میں دوں، یہ حق ہے. بات ایک سوال یہ آیا اور آتا رہتا ہے کہ بھئی قادیانیوں کے ساتھ تعلقات رکھنا کیسا ہے. 5-10 منٹ تھوڑا سا تاخیر ہو سکتی ہے، بات سمجھیے. آج بات کلیئر کر لیجئے کہ ہے کیا بھائی، حقیقت کیا ہے، کیا چل رہا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. سوال کیا ہے؟ کیا قادیانیوں سے تعلقات رکھنا جائز ہے، اجازت ہے اس کی؟ جواب یہ ہے کہ اجازت نہیں ہے. تعلقات ان سے آپ نہیں رکھ سکتے، بات ان سے نہیں کر سکتے، رشتہ ان سے نہیں جوڑ سکتے، خوشی غمی میں شریک نہیں ہو سکتے، لین دین نہیں کر سکتے، معاملات نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ. اب ایک سوال اور آتا، ٹھیک ہے مول صاحب آپ بولے ان سے تعلقات نہیں رکھ سکتے، لیکن آپ غیر مسلموں سے اپنے تعلقات رکھتے ہیں، ان کو اپنی شادیوں میں بلاتے ہیں، ان سے آپ لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، ان کی غمی خوشی میں آپ شریک ہوتے ہیں اور ان کو بھی اپنی غمی خوشی میں شریک کرتے ہیں. یہ کیوں ڈبل اسٹینڈرڈ ہے آپ کا؟ اب یہ بولتے ہوئے جو لوگ نہیں جانتے وہ ارے بات تو صحیح ہے، ان کے ساتھ ایسا ان کے ساتھ ہے، یہ تو کلمہ تو پڑھنے والے ہیں، وہ تو کلمہ پڑھنے والے نہیں یار، ان کو تم گھر میں بلا رہے ہو اور ان کی جب بات آ رہی ہے تو اتنے سخت الفاظ تم کہہ رہے ہو، ہے نا؟
ہے نا؟ جواب سنیے، قادیانی اور غیر مسلم میں زمین آسمان کا فرق ہے. بولیے، قادیانی اور غیر مسلم میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیسا فرق ہے بھائی؟ کیسا فرق ہے؟ ایک مثال سمجھا دو، جواب آپ خود دیں گے اس میں. دو لوگ ہیں، دو لوگ بیچ رہے ہیں شراب. کیا بیچ رہے ہیں بھائی؟ شراب بیچ رہے ہیں. ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ شراب ہے، شراب کو شراب بول کر بیچ رہا، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے شراب کی بوتل کے اوپر لیبل لگا انہیں زمزم کا پانی بول. کیا لگا؟ زمزم کا پانی. بیچ رہے دونوں کیا؟ شراب. ایک شراب ہے بول کے بیچ رہا، دوسرا کیا بول کے بیچ رہا؟ شراب کو کیا بول کے بیچ رہا؟ زمزم بول کے بیچ رہا. اب کون ہوا مجرم؟ بولو بڑا مجرم کون ہوا؟ بولیے. دوسرا بھی وہی بیچ رہا نا بھائی، دوسرا بھی شراب بیچ رہا ہو، کیا اچھا ہو گیا؟ تو برا زیادہ کون ہوگا؟ شراب کو کیا بول کے بیچنے والا؟ زمزم کو. بس یہ مسئلہ ہے. مسلم بولا کہ بھائی اپنے بھگوانوں کو مانتا ہوں، میری فلاں چیزیں ہیں، میری مذہبی کتاب وہ ہے، وہ اپنا مانتا. لیکن یہ جو اندر کا منافق ہے یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو زبردستی کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمان کہلوا رہا ہے. تو بولیے مجرم ہوا یا نہیں ہوا؟ ارے بولیے بھائی. ہاں ہوا مجرم. تو فرق دونوں میں ہوا کہ نہیں ہوا نا؟ تیسری بات سمجھیے، تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا نام لے کر ہم کو بدنام کرے، کیا ہمارا اس سے تعلق ہو سکتا ہے؟ بولیے بھائی. نہیں ہو سکتا. یہ تو گھریلو چیز ہو گئی ہماری کہ بھائی ہمارا نام لے کون سا ہمارے کو ٹوپی ڈالا تو کیا کرتے اس سے بات چھوڑ دیتے ہو، یہ ذاتی معاملہ ہوگا. لیکن اللہ کا دین نعوذ باللہ اتنا سستا ہو گیا کہ نبوت کی ختم نبوت کو وہ انکار کرے، اب اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں اور ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں. یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے، یہ ہمارے ایمان کا لیول ہے، یہ لیول ہے ہمارے ایمان کا. نہیں رکھ سکتے تو یہ تعلقات نہیں رکھ سکتے ہم. دیکھو ہم جا کر ان کو تکلیف نہیں دے رہے، ہم کہہ رہے بھائی ہم اپنے اندر رہیں گے، نہ ان کے پاس جائیں گے، نہ ان کو اپنے پاس بلائیں گے، نہ ان سے کسی طرح کا تعلق کریں گے. یہ ہے. اور بولوں میں آپ کو، یہ ختم نبوت اتنا حساس موضوع ہے، اتنا نازک موضوع ہے، اتنا ایکسپینسو ٹاپک ہے یہ کہ اس عنوان سے ہزاروں بلکہ لاکھوں جانیں چلی گئی مسلمانوں کی. ایک آنکڑا رکھوں میں آپ کے سامنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، مدنی دور میں تقریباً 74 جنگیں ہوئی. کتنی جنگیں ہوئی؟ تقریباً 74. اور صحابہ رضی اللہ عنہم جو ان 74 جنگوں میں شہید ہوئے ان کی تعداد پہنچتی ہے 260 تک. تعداد پہنچتی ہے 260 تک تقریباً. جنگیں کتنی ہوئی؟ 74. اور جو اس میں صحابہ شہید ہوئے، مسلمان شہید ہوئے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 260. ٹھیک ہے. کتنی جگہوں پر؟ 74. اب ایک بیوقوف اٹھ کے بولا کہ بھائی میں کیا ہوں، میں بھی نبی ہوں. اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب. کون تھا بھائی؟ مسیلمہ کذاب. انہیں بولا کہ بھائی میں بھی نبی ہوں، مجھے نبی مانو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کارروائی کی. آپ کے بعد کی بات ہے. اور اس جنگ میں پتا ہے آپ کو کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ کتنے ہوں؟ 1200 صحابہ شہید ہوئے. کتنے شہید ہوئے؟ 1200 صحابہ. اس میں جو حافظ صحابہ تھے وہ 700 تھے. کتنے تھے؟ 700. 74 جنگیں ہوئی، وہاں پر ہم کو آنکڑا شہداء کا ملا 260. یہاں پر ایک جنگ ہوئی نبوت کے بارے میں کہ وہ
اپنے آپ کو نبی مانا تھا حضور کے بعد، تو یہاں پر صحابہ نے کتنی جان لٹائی اپنی؟ 1200 صحابہ، اس میں 700 حفاظ صحابہ تھے۔ اگر کل قیامت کے دن یہ صحابہ اٹھیں اور ہمارا گریبان پکڑیں کہ نبی کی ختم نبوت پر ہم نے اپنے آپ کو قربان کر دیا اور تم نے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو جاری رکھ کر ان کے ساتھ گپ شپ کیا، ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا، تو مجھے بتائیے کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ وہاں پر 70 جنگیں ہو رہی ہیں، 300 صحابہ بھی وہاں پر شہید نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک جب نبی کی نبوت کے اختتام پر کہ ختم نبوت کے عنوان سے جب ہو رہی ہے، اور کتنے صحابہ شہید ہیں وہاں پر؟ 1200 صحابہ شہید۔ مذاق نہیں ہے یہ۔ ختم نبوت، یہ عقیدہ جب تک ہمارے اندر نہیں ہوگا، مسلمان کہلانے کے لائق اور مسلمان کی فہرست میں شامل ہونے کے مستحق نہیں ہیں ہم۔ اس بات کو سمجھیں، ہم ٹھنڈے دماغ سے سمجھیں۔ یہ دین مذاق نہیں ہے، دین نام ہے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا تصور نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر ان کیس میرے بعد نبی ہوتے، ان کیس اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ لکان عمر۔ اور نبی ہوتے؟ حضرت عمر نبی ہوتے، کہ وہ فراست تھی ان کے اندر۔ اگر نبوت کا سلسلہ رہتا تو حضور فرماتے اگر میرے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا، اللہ اگر مقدر کرتا تو کس کے زمرے میں بات آتی؟ حضرت عمر کے حصے میں وہ چیز آتی۔ لیکن اللہ نے نبوت کا دروازہ مجھ پر بند کر دیا۔ وہ خطبہ بھی النبیون، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اختتام ہوا۔ صحابہ شہید ہو رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج ہم اس نبی کو آخری نبی نہ ماننے والے کے ساتھ اپنے تعلقات رکھ رہے ہیں، تو بتائیے کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ فرق ہے قادیانی میں اور عام کافروں میں، فرق سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ دونوں میں فرق ہے، دونوں کو ملائیے نہیں آپ۔ ان کے پاس رہ سکے، ان کے بالکل رہیں گے، غیر مسلموں کے ساتھ رہیں گے، ان کو ہمارے گھر کی دعوت دیں گے، ان کے پاس جا کر ہم کھائیں گے، یقیناً کھائیں گے، کیونکہ ان کا الگ مذہب ہے۔ وہ مان رہے ہیں کہ ہمارا الگ مذہب ہے۔ یہ جو ڈاکو ہے یہ ہمارا نام لے کر ہم کو بدنام کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ کیوں رہیں گے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے۔ بھائی وہ کیا، بھائی ہم حضور کو مانتے ہیں، بھائی ماننا کافی نہیں ہے، آخری نبی مانو تو بات سمجھنا ہے۔ آخری نبی مانو تبھی آپ کا ایمان مکمل ہے، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہے۔ ورنہ پھر صحابہ کی زندگی کا مذاق تھی، مذاق چل رہا تھا وہاں پر جنگ میں۔ اس جنگ کا نام جنگ یمامہ ہے۔ یمامہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر وہ جنگ لڑی گئی، 1200 صحابہ شہید ہوئے اس میں، اور مسلمہ کذاب کے تقریباً 27,000 لوگوں کو صحابہ نے جہنم رسید کر دیا۔ 27,000۔ یہ دین ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اور ایک سوال یہ ہوگا کہ دیکھو مذہب ہم شروع سے ان کے ساتھ رہتے ہوئے آئے، اب الگ نہیں ہو سکتے، یہ دلیل نہیں ہے صاحب۔ دلیل یہ قرآن ہے اور حدیث ہے، ہمارے تعلقات، ہماری پرمپرا یہ دلیل نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ وہ منکرین، اللہ کا انکار کرنے والے بھی کہتے تھے بھائی ایسے ہی ہم کرتے آئے ہیں، ہمارے اوپر والے، ہم بھی اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ہمارا پورا اتہاس گواہ ہے، پوری تاریخ ہے ہماری کہ ہمارا پورا دین قرآن اور سنت پر کھڑا ہے۔ بس اس بات کو سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنی نسلوں کو سمجھائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ نبوت پر جھوٹا دعوے دار تھا، غدار تھا۔ اس نے اسلام کی بےخونی کے لیے کمر کس لی تھی، اس نے اسلام کی چیزوں کا انکار کیا، اسلام کا مذاق اڑایا اس نے۔ اس کی کتابوں سے ثابت کریں گے بات، آن ریکارڈ یہ بات ہو رہی ہے، آن ریکارڈ یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کا دجل، اس کا مکر، اس کا فریب
اس کا جھوٹ اس کی کتابوں سے ثابت کریں. یہ مذاق نہیں ہے. یہاں پر دو چار چیزیں بول کر ہم نہیں ختم کرنے والے ہیں. یہ ہے اپنی نسلوں کو بتائیں گے ہم. مبارک ہے وہ زبان جو ختم نبوت کے عنوان سے چلے. مبارک ہے وہ پیسہ جو ختم نبوت کے عنوان پر لگے. یہ بچوں کا مذاق نہیں ہے. کوئی بھی اٹھ کے ہوئے مسوا کام نفرت ڈالنا, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, بھائی یہی کام ہے ہمارا. ہمارا کام یہی ہے کہ جو صحیح ہوگا دین کے لیے اور دین کے اندر اس کو صحیح کہنا, یہ میری ذمہ داری ہے. یہ ہر انسان کی, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور جو غلط ہوگا اس کو غلط کہنا یہ میری ذمہ داری ہے. میں کہوں گا, مرتے دم تک کہوں گا کہ قادیانی کا اسلام سے تعلق نہیں ہو سکتا. ان کے ساتھ دین کے ساتھ ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہم نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھے. ہم مذاق بنا کے رکھا ہے لوگوں نے, اور علماء کو تانے کسنے کے لیے ان کو کیا فرصت نہیں ہے. ان کے گھر میں ان کی بیوی ان کی بات نہیں سن رہی, یا علماء کو آ کر باتیں سنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی سچ کو سچ کہنا کیا نفرت ہے؟ برائی کو برا کہنا کیا نفرت ہے؟ آپ بتائیے کہ سچائی کیا ہے, پھر آپ بتائیے. ہم غلط بول رہے ہیں, علماء غلط بول رہے ہیں, آپ بتائیے سچائی کیا ہے. تو یہ اس بات کو سمجھیں, اپنی نسلوں کو سمجھائیں, اپنے ایمان کی بات کریں. ایسے حالات چل رہے ہیں, بولنا مشکل ہو گیا کہ کس کی زندگی میں ایمان ہے, کس کی زندگی میں ایمان نہیں ہے. سب اوپر سے مسلمان لگ رہے ہیں, لیکن اللہ جانتا ہے دلوں کا حال کیا ہے. ایسے وقت میں اور ہم اتنی غفلت کرتے اس تعلق سے اور عقیدے کے تعلق سے اور ختم نبوت کے عقیدے کے تعلق سے, تو پھر اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ ہم اجازت نہیں دے سکتے بھائی لین دین کی. ہماری گردن اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ہم بوجھ کو سنبھالے اللہ کے پاس. جو سچ ہے وہ سچ کہا جائے گا. اس کے لیے چاہے جو مصیبت اٹھانا پڑے, تیار ہے. اس کے تیار. کیا ہے وہ شعر, کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد دین کی سر بلندی, اسی لیے میں مسلمان, اسی لیے میں نمازی. اگر میری جان, اگر میرا مال اللہ کے دین کے لیے نہیں لگتا ہے, اوروں کے لگتا ہے, تو برباد ہو جائے ایسا مال. ایسی جوانی برباد ہو جائے جو اللہ کے دین کے لیے, وہ جوانی ہماری جوش نہیں مانے, ایسی جوانی برباد ہو جائے. پورا کمپلیٹ ہمارے پاس سسٹم ہے, پورا کمپلیٹ سسٹم ہے ہمارے پاس. پورا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم کو دیا گیا ہے. نبی اکرم علیہ وسلم نے ہر چیز بتائی ہے, پھر ہمیں کہیں اور جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آخری نبی ہیں اور آخری نبی ہیں. بس جو نہیں مانے گا اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے نا بات؟ اور کوئی سوال ذہن میں ہے پوچھ سکتے ہیں. قادیانیوں کے تعلق سے کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ہے کوئی سوال؟ بالکل پوچھئے, گھبرانے کی ضرورت نہیں. پوچھئے, جو سوال ہے پوچھئے, جواب دیں گے انشاءاللہ. فون کر کے پوچھ سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, لیکن پوچھ کر عمل کریں. نہیں صاحب ایسا ان کا بھی ہمارے بڑوں سے بھی تعلق تھا, وہاں پہ بھی رکھے, ان کی جگہ ہے, رکھنا پڑتا, وہ ہونا پڑتا, یہ کرنا پڑتا. بھائی تمہارے کی ایمان ہونا کہ نہیں ہونا, اس کا بھی سوچو ذرا. خبر میں جواب دینا کہ نہیں دینا تمہیں, اس کا بھی سوچو. یہ نہیں چلتا نا صاحب, اس کے بغیر لینا پڑتا, خوشی کمی میں جانا پڑتا. ان کو بولو بھائی کہ بھائی تم مان لو کہ قادیان الگ مذہب ہے, ہم گلے لگانے کے لیے تیار. قادیانی ایک الگ مذہب ہے, اس بات کو مان لو کہ ہم آپ کو گلے لگانے کے تیار. اسلام کا نام لے کے ہم کو بیوقوف بنائیں گے اور ہمارے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے, تو یہ نہیں ہو سکتا. جیسے غیر مسلم ہے انہوں بتا دیں کہ ہمارا مذہب الگ, انہوں الگ ہمیں الگ, لیکن ہم ساتھ میں رہیں گے, خوشی غمی میں شریک رہیں گے. لیکن یہ قادیانی ہمارا نام لے کر ہم کو بیوقوف بنائیں گے اور ہم بیوقوف بنتے چلے جائیں گے, اور یہ بتائیں گے وہی ویسا چلتا سب کیا نہیں چلتا سب, یہ قرآن حدیث میں نہیں چلتا سب. یہ بولنا ہمارا کام ہے سب, ہم بول ہی سکتے ہیں. جو بولنا ہے ہم بول کے رہیں.
یہاں تو لوگوں کو تو کیا کر لیں گے، ایکسکیوز میں بول دیں گے، فرشتے اٹھا کر پٹکیں گے تو وہاں کیا بولیں گے، ارے ایکچولی وہ میرا ارادہ ویسا نہیں تھا، ایسا تھا، بولیں گے تیرا ایکچولی یہاں پر کام نہیں آئے گا، اللہ تو وہاں پر ٹیک ہو جائے گی، ایکچولی نہیں چلے گا ہر جگہ. سمجھ گئے بھائی؟ بات کلیئر ہو گئی نا؟ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ ڈاؤٹ ہے تو پوچھے، پھر انشاءاللہ اس کو کلیئر کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم تمام کو مرتے دم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر اس دنیا سے جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ختم نبوت کے عنوان سے اللہ ہم سے جو کام لے سکتا ہے اللہ ہم سے لے لیتا. بس یہی ہماری خواہش ہے کہ اس عنوان سے ہم سے اللہ جو کام لینا ہے ہم انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں بھائی، انشاءاللہ تیار ہیں نا؟ اللہ قبول فرمائے.